ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل، وقال تعالی انا خلقناکم من ذکر وانثی، وقال تعالی لا اکراہ فی الدین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، ماہ جنوری 2026 کی آج 23 تاریخ ہے، اور بالکل آج سے تیسرے دن اس ملک کے اندر ایک قومی دن منایا جائے گا جس کو یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ملک کی تاریخ کے وہ ابواب جو اس ملک کے انگریزوں سے آزاد کرانے میں، ملک کی ترقی میں، ملک کو آگے لے جانے میں جن افراد اور شخصیتوں کا بڑا حصہ رہا، ان کا تذکرہ بھی، اور ساتھ میں دیگر دنیا کے ممالک کے مقابلے میں اس ملک کے دستور کی خوبیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ آج اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے 3 آیتیں اور اس کے ابتدائی حصے منتخب کیے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 جگہ کے ارشادات، ایک بخاری اور ایک مسلم کے حوالے سے پیش کیا، تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور شریعت جو دستور زندگی پیش کرتا ہے وہ ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ جس کے اندر زندگی کے ہر موڑ پر رہبری کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک دستور شریعت کا دستور ہے، اور ایک دستور وہ ہے جو اس ملک کے معماروں نے ملک کی ترقی اور ترویج کے لیے، اور ملک کی حفاظت کے لیے، اور ملک کو سہولت کے ساتھ آگے بڑھانے اور چلانے کے لیے دستور کو طے کیا۔ ہم غور کریں، ہم سے بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم ملک کے آئین کو پہلے مانو گے یا دستور اور شریعت اسلامی کے دستور کو پہلے مانو گے؟
اور ہم اور خصوصاً ہماری نئی نسل اس طریقے کے تقابلی سوالات جب کیے جاتے ہیں تو کوئی جواب بن نہیں پڑتا، وہ یا تو ایک طرف ہو کر ادھر کا جواب دیتے ہیں یا تو ایک طرف ہو کر ادھر کا جواب دیتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم جائزہ لیں گے کہ ہمارے ملک کا جو دستور طے کیا گیا آزادی کے صاحب کچھ دنوں کے بعد جو یہ طے ہوا کہ اس ملک کو چلانے کے لیے ایک آئین کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جو تقریباً 2 سال 11 مہینے 18 دن یعنی تقریباً 3 سال کے عرصے کی مسلسل محنت کے بعد جو دستور اس ملک کے سامنے پیش ہوا، جس کے اندر تقریباً 35 مسلمان افراد اس دستور ساز کمیٹی میں حصہ لیا، خصوصاً حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیواری اور حضرت مولانا حسرت موہانی جی صاحب، یہ وہ افراد تھے جو دستور ساز جی صاحب جو ہے کمیٹی کے اندر شریک رہ کر اس ملک کے دستور کے بنانے میں کس طریقے سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا کہ آج اس ملک کی اقلیتیں اپنے آپ کو اس دستور کے سائے میں جی صاحب محفوظ سمجھتی ہیں۔ عمومی طور پر ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا جو دستور ہے جی وہ دستور بس ایسے ہی بنا دیا گیا، اس کے اندر ہمارے کچھ حقوق نہیں ہیں۔ ہم کبھی اسلام کی طرف غور کرتے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ بعض چیزیں اس جو ہے دستور سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام نے جو نظام زندگی آج سے 1500 سال پہلے دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ دستور ہر اعتبار سے مکمل انسانی حقوق کی مکمل پاسداری والا دستور تھا، اور وہ دستور کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی کمیٹی کا طے شدہ نہیں ہے، کسی جماعت کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ وہ دستور خالص خالق کا بنایا ہوا، اور وہ دستور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری انسانیت کے خالق ہے، جن کی ہر چھوٹی ضرورت سے وہ اللہ واقف ہے، اس نے وہ دستور کو طے کیا۔ ہم تھوڑا سا نیچے اتر کر ہمارے اس ملک کے دستور کی خوبیوں کو اور اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے، آپ کو ایسے اندازہ لگے گا کہ جو باتیں اسلام نے 1500 سال پہلے کہی تھیں، دنیا کی حکومتیں اپنے قانون کو چلانے میں اس زمانے میں بھی محتاج رہیں اسلام کی، اور آئندہ بھی دنیا میں جو حکومتیں وجود میں آئیں گی ان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارے ملک اس کا جو دستور ہے، اس دستور کی 3 ایسی خوبیاں ہیں، دنیا کے کسی ملک کے دستور میں وہ خوبیاں نظر نہیں آتی۔ ہمارے اس ملک کے جو دستور کو جیسا طے کیا گیا، اس کے 3 خوبیاں ہیں، اور وہی خوبیاں اصل میں اس دستور کی پہچان بن گئی پوری دنیا کے ممالک کے سامنے۔ ان میں سب سے پہلا نمبر اس دستور کے اندر، سب سے پہلی وہ چیز جو اس پورے دستور کی روح کا پہلا جز سمجھا جائے، وہ ہے دستور کے اندر یہ ضمانت دی گئی ملک کے ہر شہری کے ساتھ
عدل و انصاف کا معاملہ برتا جائے گا. عدل و انصاف اس ملک کے دستور کا پہلا وہ جھومر ہے جو عمومی طور پر دوسرے ممالک کے دستور میں ثانوی حیثیت سے نظر آتا ہے، لیکن اس ملک کی دستور میں سب سے بنیادی طور پر جس چیز کو فوکس کیا گیا وہ ہے اس ملک کے اندر رہنے والے کسی بھی شہری کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کیا جائے گا. یہ اس ملک کے دستور کی پہلی خوبی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی مثالیں ہماری نظروں کو نظر نہیں آتی، لیکن دستور میں لکھا ہوا ہے اور دستور میں ضمانت دی گئی ہے، ہر شہری کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، ہر شہری کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جائے گا. کسی بھی فرد کے ساتھ جی صاحب جو ہے اس کی ذات کو بنیاد بنا کر، اس کے جی صاحب جو ہے کمیونٹی کو بنیاد بنا کر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ دستور کے اندر دی گئی ضمانت ہے. اور یہ عدل و انصاف کی تعلیم 1500 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے اپنی آخری کتاب ہدایت اور جو ہے دستور زندگی بنا کر جو دنیا میں بھیجا ہے، اس کے اندر اللہ نے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے کہا ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ تعالیٰ آپ کو پابند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پابند کرتا ہے. کس بات کا؟ بالعدل، انصاف کا. کسی کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کو کسی سبب سے ظلم کا نشانہ نہ بنایا جائے. یہ تعلیم انصاف کی اسلام نے 1500 سال پہلے دنیا کے سامنے پیش کیا اور یہ صاف بتا دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان فیضان ترجمان سے اپنے ماننے والوں کو بار بار اس کے اوپر ٹوکا اور فرمایا اتقوا الظلم، کسی کی حق تلفی نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. کیونکہ آج اگر دنیا میں تم ظلم کر کے کسی کا کچھ لے بھی لو، یاد رکھو الظلم ظلمات یوم القیامہ، آج کا ظلم یہ صرف آج تک باقی نہیں رہے گا، قیامت کے دن تمہارے لیے مسائل کھڑا کرے گا، تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی. اور دنیا کے نقشے پر، دنیا کی تاریخ میں اور دنیا کے سینے پر وہ تاریخ رقم ہے آج بھی، جو حکومتیں اپنے شہریوں کے ساتھ انصاف کا سلوک نہیں کرتی، عدل کا سلوک نہیں رکھتی تو اور ظلم کو روا رکھتی ہیں اور ظلم کو جی صاحب دیکھ کر تماشائی بن جاتی ہیں، ایسی حکومتیں دنیا میں نیست و نابود کر دی گئی ہیں، ان کا وجود دنیا میں باقی زیادہ دن نہیں رہا. ظلم کی وجہ سے کوئی حکومت پنپ نہیں سکتی. تاریخ مجھ سے زیادہ آپ کے سامنے ہے، آپ تاریخ پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جرمنی جو نازی جرمنی کے نام سے جو تاریخ کا ایک حصہ ہے، 1933 کے اندر وہ حکومت جو ہٹلر چلاتا تھا
1933 میں اس کی حکومت شروع ہوئی، 1945 یعنی صرف کل 12 سال۔ ہٹلر کا ظلم، ہٹلر کی داستانیں، ہٹلر کی یہ سب زیادتیاں، انسانوں کے ساتھ اس کا سلوک تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اس کے بغیر دنیا کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن اٹھا کے دیکھیے اس کا 12 سالہ دور اقتدار جو جرمنی کا رہا، کیسا رہا؟ ظلم و بربریت کا ایسا ننگا ناچ، لاکھوں لوگوں کو کیمپوں میں ڈال کر ختم کر دیا گیا۔ انسانوں کو انسان سمجھتا ہی نہیں، ایک خاص نسل کو برتری دے کر یہودیوں کو، عیسائیوں کو، دلتوں کو، یہ سب نچلے طبقات کو اس طریقے سے پیسا ہے، لاکھوں لاکھ لاشیں جی صاحب جو ہے زمین کے اوپر بچھا دیا۔ لیکن یہ ظلم کی تاریخ چلی کتنے دن؟ صرف گنتی کے 12 سال۔ لوگوں کی آہیں، لوگوں کا درد، لوگوں کا دکھ جب عرش الہی پر پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سب غیبی نظام ایسا حرکت میں آیا، نازی جرمنی ہٹلر کی حکومت صفِ ہستی سے مٹا دی گئی ہے۔ صرف 12 سال میں۔ 12 سال تو صرف سنبھلنے میں لگتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا انتقام لیا جو انسانوں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زمین پر ایسے ظالموں کو یہ سب باقی نہیں رکھتا، زمین کو پاک کر دیتا۔ اس ملک کا جو دستور ہے، اس دستور کے اندر یہ خوبی رکھی گئی، ہر شہری کے ساتھ انصاف کیا جائے، یہ ہندوستان کا باشندہ ہے، اس ملک کا رہنے والا ہے، اس ملک کا باسی ہے، اس لیے اس کے ساتھ قانون کے اندر یہ سب انصاف رکھا گیا، عدل رکھا گیا، تاکہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہونے پائے۔ یہ اس ملک کے دستور کی سب سے پہلی خوبی ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کو آپ دیکھیں گے، عدل و انصاف کا دامن اس زمانے سے لے کر آج تک صرف کتابوں میں نوٹ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس پر چلا کر دنیا کے سامنے اس کے نمونے پیش کیے اور دنیا کو بتایا عدل و انصاف اگر کہیں تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ اسلام کے تاریخ میں دیکھنا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، بیت المقدس تو دور کی بات ہے، ہجرت کا موقع آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک راستہ بتانے والے ایک حضرت ابو بکر، جب سواری پر چلنے کا نمبر آیا، باری باری سوار ہونے کا موقع آیا، سرکار بھی اپنی باری پر نیچے اترتے اور اپنے رفیق سفر کو سواری پر چڑھا کر ان کو آگے جی صاحب سواری پر بٹھاتے، خود پیدل چل کر دنیا والوں کو بتایا قائد اپنی جی صاحب جو ہے عوام کے ساتھ جب انصاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ انصاف کی خوبی اسلام کی تعلیمات کا حصہ، اور ہمارے علماء مسلمانوں نے ہندوستان کے دستور کے بنانے میں اتنی کوشش کی، اس کے اندر بھی اس خوبی کو باقی رکھا۔ آج ملک کا دستور چھپا ہوا ہے، جو چاہے جس زبان میں چاہے پڑھ سکتا ہے کہ اس ملک کے دستور کے اندر ہر شہری کو انصاف کی اور عدل کی ضمانت دی گئی ہے۔
یہ پہلی خوبی ہے اس ملک کے دستور کی۔ دوسری خوبی اس ملک کے دستور کی وہ یہ ہے انسانیت نوازی، آپس میں بھائی چارہ، مساوات، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، کالا ہونے کی وجہ سے کوئی نیچے نہیں، گورا ہونے کی وجہ سے کسی کو جیسا بڑا رتبہ نہیں، زبان کی بنیاد پر کسی کو اونچا درجہ نہیں، زبان کی وجہ سے کسی کو نیچا درجہ نہیں، مساوات اس دستور کا ایک ایسا جیسا جو ہے خوبی کا گوہر ہے، دوسرے ملک کے دستور میں یہ چیز نظر نہیں آتی، سب برابر۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے سب کے سب برابر، انسان ہونے کی حیثیت سے سب کے سب برابر، کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں، انسان بن کر انسان کے ساتھ اگر تمہاری بدسلوکی ہوگی تو یاد رکھنا اللہ کے پاس ایسے لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسلام نے صرف کہا نہیں کہ سب انسان برابر ہیں، بلکہ عمل کر کے بتلایا۔ ملک کے اندر جو قانون لکھا گیا جس کے اندر مساوات اور بھائی چارہ کو یہ سب جگہ دی گئی، اور اس ملک کے دستور میں یہ لکھا گیا ہر شہری برابر ہے، کسی کو کسی کے اوپر برتری حاصل نہیں ہے، یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں کمیونٹی کا، یہ فلاں مذہب کا ہے اس لیے اس کو اونچا درجہ ہوگا، اور یہ جیسا فلاں مذہب کا ہے اس کو نیچے درجہ ہوگا، ایسا کوئی اونچ نیچ نہیں رکھی گئی۔ اور یہ تعلیم وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے جیسا دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک غلام تھا، حبشی غلام۔ حبشی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ رنگ کے اعتبار سے کالے، حسن و جمال کا کوئی معیار ظاہری طور پر دکھتا نہیں، ہونٹ بھدے ہیں، بال گھنگریالے ہیں، رنگ کے اعتبار سے کالے ہیں، جی صاحب حسن و جمال کا کوئی جیسا معیار نظر نہیں آتا، لیکن ہیں تو انسان، ہیں تو اللہ کے بندے، ان کی تخلیق بھی تو اللہ ہی نے کی، کسی اور نے ان کو پیدا نہیں کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کالا تھا، کوئی کام کرنے میں اونچ نیچ کر دیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، یا ابن السودا، او کالی کے بیٹے، زبان سے جملہ نکلا یا ابن السودا، او کالی کے بیٹے۔ پیچھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، فوراً ابو ذر کی گرفت کی اور ارشاد فرما کہ ابو ذر انکا امرؤ فیک جاہلیہ، ابھی تک تمہارے اندر زمانے جاہلیت کی سوچ اور زمانے جاہلیت کے بول اور زمانے جاہلیت کی عادتیں ابھی تمہارے اندر ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد۔ تم نے اس کو ماں کی آڑ دلائی، کالی کا بیٹا، کس کے پیٹ میں کون پیدا ہوگا یہ تو انسانوں کے اختیار میں تو ہے نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے جس کے پاس پیدا کر دے، وہ اللہ کی تخلیق ہے، ہم کو کیا حق ہے کہ اس کو اس کی ماں کی نسبت سے اس کو آڑ دلائے۔
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے کالا بھی اسی درجے کا مستحق ہے جس درجے کا گورا مستحق ہے۔ دنیا میں وہ تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے کہ کالے گوروں نے ایک ملک کے اندر کالوں کو انسان نہیں سمجھا، جو دنیا کو آئینہ بتانے نکلے تھے ان کی تاریخ دنیا کے سامنے ہے، وہ کالوں کو کبھی انسان نہیں سمجھا، حکومت میں حصہ نہیں دیا، ان کے حقوق کو نہیں مانا، ان کو شہری کہنے کے لیے عار محسوس کیا۔ لیکن اسلام ہے، کیا خوبی ہے اسلام کی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار ہیں، لیکن آپ کی خدمت پر رہنے والے حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں۔ فتح مکہ کا موقع آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی، صحن کعبہ میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی حضرت بلال پر، رنگ کے اعتبار سے کالے، یہ سب علاقے کے اعتبار سے عربی نہیں ہوتے، وہ تو حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ کعبے کی عظمت، کعبے کا مقام و مرتبہ، جی صاحب کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کے دل کے اندر کعبے کی عظمت نہ ہو؟ سرکار چاہتے تو اس موقع پر کسی عربی مکی آدمی کو کہتے کہ میاں تم اوپر چڑھو، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے۔ اسلام میں کالے گوروں کی کوئی تفریق نہیں ہے، نسلی اعتبار سے کوئی امتیاز نہیں ہے، کالا ہو تو بھی اللہ کا بندہ ہے، گورا ہو تو بھی اللہ کا بندہ ہے، عربی ہو تو بھی اللہ کا جیسا پیدا کیا ہوا ہے، عجمی ہو تو بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ مساوات، بھائی چارہ، سب کے سب انسان ہیں۔ کیا کیا؟ کعبے کی چھت پر چڑھایا اور فرما کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، کالے کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا، کعبے کو کالے کے پیروں کے نیچے کر کے دنیا والوں کو بتایا ہمارے پاس کالے گورے کا کوئی فرق نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ فرما اذان دو، اللہ کے نام کو بلند کرو اور یہ سب اونچا کرو اور کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دنیا نے دیکھا فتح کا موقع ہے، کامیابی کا موقع ہے، لیکن اس موقع پر کسی عربی کو مقدم نہیں کیا، ایک حبشے والے کو مقدم کر کے بتلایا اسلام کی تعلیمات صرف لکھنے کے درجے تک نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں عمل کرانے کے درجے پر۔ آپ کو معلوم ہے اسلامی تعلیمات میں مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو دوسرے انسان کے ساتھ کیا جاتا۔ بیت المقدس جو مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جب اس کی فتح کا موقع آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد حضرت عمر کا اس وقت میں جو رویہ رہا، لوگوں نے، تاریخ نے جہاں اور چیزیں نوٹ کی، وہاں دو چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بطور خوبی کے نوٹ کیا، اور دنیا جانتی ہے یہ خوبیاں ان کے پاس نہیں ہیں، خوبیاں اسلام کے پاس ہیں۔ پہلی خوبی، فاتح بن کر بیت المقدس کے کھڑے ہیں،
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے علاقے میں عیسائیوں کے اور یہودیوں کے بارے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ سب کے لیے ایسا قانون بنایا اور ایسا دستور بنایا، ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی، دونوں کے لیے قابل قبول تھا۔ حالانکہ وہاں رہنے والے عیسائیوں کے قبضے میں تھا بیت المقدس، چاہتے تو آپ فاتح تھے، ان کے خلاف قانون بنا سکتے تھے، لیکن قانون نہیں بنایا، قانون ایسا بنایا مسلمانوں کے لیے بھی ایکسپٹ ہو اور غیر مسلموں کے لیے بھی برابری اور ان کی حق تلفی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا قانون بنایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ ہمارے ہاں انسانیت مقدم ہے۔ جی صاحب، بعد میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے یہ بھی برابر کے حقدار ہیں، یہ بھی برابر کے حقدار ہیں۔ ہمارا ملک جو دستور جی صاحب اس کا نافذ کیا گیا، اس کے اندر یہ دفعہ رکھا گیا کہ اس ملک کے ہر شہری کو جی صاحب انسان ہونے کی حیثیت سے اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا، لیکن یہ دستور میں لکھا ہوا ہے، آپ کو دنیا مثالی طور پر پیش نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ ہم سینہ ٹھوک کر بول سکتے ہیں، ماضی میں بھی ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں رہا اور آج بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے پوری دنیا نے اس ملک کے ہندوستان کے ایک مسلمان کا کیریکٹر دیکھا۔ اللہ کروڑوں درجہ جی صاحب حضرت کو جزاک عطا فرمائے، حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے جی بھری مجلس کے اندر ایک دلت کا پیا ہوا بچایا ہوا پانی آدھا گلاس دلت پیا ہے، اور بھری مجلس کے اندر حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم جو وقت کا ولی ہے، انہوں نے اس کا بچا ہوا پانی پی کر ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ بتایا اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، انسان انسان دونوں برابر ہیں، ہمارے ہاں کوئی تفریق نہیں۔ جن کے دلوں میں اصل میں اسلام جو چبھ رہا ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ اسلام کی اگر یہ خوبی ان بچھڑے ہوئے طبقات کو سمجھ میں آ جائے، پھر غلامیت کی جو جی صاحب زنجیریں یہ جی صاحب جو باندھنا چاہتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اسلام کو ٹارگٹ بنا کر، اس کو دہشت گرد بنا کر، اس کو فسادی بتا کر لوگوں کے ذہنوں میں منفی جذبات پیدا کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دبائیں گے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ یہ تو ملک کے دستور اور آئین کے اندر دوسری خوبی جو رکھی گئی، وہ دوسری خوبی کیا ہے؟ دوسری خوبی اس ملک کے دستور کی یہ ہے، اس کے اندر مساوات کی تعلیم دی گئی، برابری کی تعلیم دی گئی، بھائی چارہ کی تعلیم دی گئی، کسی کو کسی مذہب کی بنیاد پر ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، دستور میں لکھا ہوا ہے۔ عملی طور پر اس کے نمونے ہم کو شاید و باید ہی کہیں دیکھنے کو ملیں گے، ورنہ تو جی صاحب جو ہے انسان ہونے کی حیثیت سے ان کے نظر میں کوئی انسان بڑا ہے، پیدائشی طور پر بڑا ہے، کوئی انسان چھوٹا ہے تو پیدائشی طور پر جی صاحب چھوٹا ہے، وہ کبھی زندگی میں بڑا نہیں بن سکتا۔ اسلام نے ایسی تعلیم نہیں دی، نہ اس ملک کے دستور میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ تیسری اور آخری خوبی جو اس ملک کے دستور کی ہے، جس سے یہ ملک کا دستور دنیا کے دیگر دستوروں کے مقابل میں ممتاز مانا جاتا ہے، وہ ہے مذہبی آزادی۔ ہر
مذہب کے ماننے والے کو اس کے اپنے مذہب پر 100% عمل کرنے کی آزادی کی ضمانت اس ملک کا دستور دیتا ہے۔ آپ اپنے مذہب پر عمل کرنے کے اعتبار سے، پرچار کرنے کے اعتبار سے، صاحب اس کو باقی رکھنے کے اعتبار سے آپ جو کچھ کر سکتے ہو آپ کو مبارک۔ حکومت اس میں کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی۔ اسی لیے اس ملک کی حکومت کسی خاص مذہب کا رنگ لیے ہوئے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر یہ ضمانت دی گئی ہے کہ یہ عوام کی حکومت ہے، عوامی نمائندگی کے ساتھ منتخب ہوگی اور عوام کی ضروریات کی تکمیل کرے گی۔ اس ملک کے دستور کی یہ تیسری خوبی ہے کہ اس کے اندر مذہبی آزادی رکھی گئی۔ آج جو ہماری اذانیں ہیں، ہمارے نمازیں ہیں، ہمارے مذہبی شعار ہیں، یہ سب باقی ہیں اسی دستوری لچک کی صاحب برکت سے۔ اور یہ چیزیں اسلام کی تعلیمات سے ٹکراتی نہیں۔ اسلامی تعلیمات بھی یہ بتاتی ہیں، قرآن کی آیت پڑھیے، قرآن نے کیا کہا؟ کسی بھی کمیونٹی کو آپ اس کے مذہبی شعار کو ٹارگٹ بنا کر آپ اپنی زبان استعمال نہیں کر سکتے۔ کیا کہا قرآن نے؟ لا تصبوا الذین يدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، لا تسبوا، تم ان کو برا مت کہو۔ وہ ان کا مذہبی معاملہ ہے، آپ کیوں اس میں دخل اندازی کرتے ہو؟ یہ قرآن کی آیت ہے، صاف کہہ رہی ہے کسی کے مذہبی شعائر کو ٹارگٹ کرنا یہ ملک کا دستور اس کو صاحب پسند نہیں کرتا۔ ملک کا دستور تو یہ کہتا ہے ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے، اور یہ اس ملک کے دستور کا وہ جھومر ہے، وہ جیسا پہچان ہے کہ دنیا کے دوسرے جیسا دستوروں کے اندر یہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی جو اس ملک کے دستور کے اندر آتی ہے۔ اسی لیے جس وقت میں یہ دستور بن رہا تھا، دستور ساز کمیٹی میں حضرت مولانا حسرت موہانی صاحب نور اللہ مرقدہ بھی تھے اس دستور ساز صاحب کمیٹی کے ذمہ داروں میں، 35 لوگوں میں یہ بھی تھے۔ انہوں نے صاف طور پر جس وقت میں اس پر بحث کی جا رہی تھی، صاف طور پر کھڑے ہو کر دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ دیکھو مسلمانوں کی 3 چیزیں ان کے اختیار کی نہیں ہیں۔ ایک، ان کا مذہب ان مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ مسلمانوں کے آئلی قوانین، نکاح، طلاق، وراثت، یہ سب قوانین اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں، یہ انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اس لیے اس میں کسی بھی حکومت کو مداخلت کی بالکل گنجائش نہیں۔ کھڑے ہو کر سب کے سامنے حضرت مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ نے صاف دو ٹوک انداز میں کہا تھا یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہوتا تو ہم کمپرومائز ہونے تیار تھے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، آئینی قوانین ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ نکاح کا طریقہ اللہ کی طرف سے، طلاق کا طریقہ اللہ کی طرف سے، یہ سب وراثت کا مسئلہ اللہ کی طرف سے طے ہے، اس میں ہم اور تم مل کر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ اسی کو ہماری قانونی زبان میں کہتے ہیں پرسنل لا، شخصی جو قانون۔ اس ملک کے دستور میں اس کی جی صاحب ضمانت دی گئی کہ ہر قوم کا ان کا اپنا جی صاحب جو لا ہے وہ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی کسی کے مذہب کو ٹارگٹ نہیں کرے گا۔ ہمارے کچھ لوگ کبھی کبھی جذبات میں آ کر
جی صاحب جو ہے کوئی باتیں ایسی کر دیتے ہیں، لیکن اسلام ان کی ہمت افزائی نہیں کرتا، بلکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کسی بھی مذہب کی شعائر کو ٹارگٹ بنا کر تم برا بھلا مت کہو۔ یہ جو واقعات سننے میں آتے ہیں یہ مسلمانوں پر بہتان تو ہو سکتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ملک کا دستور بنا اس کے اندر یہ تیسری خوبی رکھی گئی، مذہبی آزادی۔ اس لیے مذہب پر عمل کرنے کی بھی گنجائش ہے، مذہب کو پھیلانے کی بھی گنجائش ہے، مذہب کو ترویج کرنے میں اپنی صلاحیتیں لگانے کی بھی گنجائش ہے۔ یہ سب اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب یہ تین خوبیاں ہمارے نظروں کے سامنے آئیں اس ملک کے دستور کی، نمبر 1 عدل و انصاف۔ اس ملک کے دستور کا پہلا جھومر عدل و انصاف ہے، اور دوسرا مساوات ہے، سب انسان برابر ہیں اللہ کی نظر میں، کوئی بھی جی صاحب کالے گورے ہونے کی وجہ سے جی صاحب اللہ کی نظروں میں اونچ نیچ نہیں ہے، سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ قرآن نے صاف کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اور تیسری خوبی اس ملک کے دستور کی یہ ہے کہ اس کے اندر مذہبی آزادی کی گنجائش رکھی گئی۔ اب غور کیجئے، یہ جو ہم 26 جنوری آتی ہے جی، اور اس کے اندر پرچم لہرایا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی بات وضاحت کر دوں، ایک ہے پرچم لہرانا اور ایک ہے پرچم کھولنا، یہ دونوں میں فرق ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ 15 اگست کو پرچم کھولا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پرچم کشائی، اسی لیے اس کو نیچے باندھتے ہیں اور نیچے سے اوپر تک کھینچنے کے بعد اس کو جھٹکے سے کھولتے۔ اس کے لیے اس طرح پرچم کشائی کہ انگریزوں کو یہ صاحب ان کی جو ہے قانون کو، ان کے دستور کو نیچے کر کے یہ ملک آگے بڑھا ہے، اس لیے نیچے باندھ کر نیچے سے اوپر کھینچا جاتا ہے۔ یہ 15 اگست کو۔ 26 جنوری کو جھنڈا نیچے نہیں باندھا جاتا، بالکل چوٹی پر باندھا جاتا ہے۔ پہلے سے آزاد ملک ہے، یہ سب آزادی ہو چکی، اب صرف پرچم لہرانے کا کام ہے۔ دستور اور آئین کے نفاذ کا اعلان ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے اس ملک کے اندر اتنی قومیں بستی ہیں، ہم گنتے گنتے تھک جائیں گے، لیکن اس ملک کے اندر بسنے والی بستیوں کا شمار کرنا بیک وقت ناممکن اور مشکل ترین نظر آتا۔ اتنی قومیں اس ملک کے اندر بستی ہیں، دنیا کے اور ممالک کے اندر اتنی کمیونٹیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ اس ملک کی خوبی ہے کہ یہاں الگ الگ جی صاحب اپنے مذہبی شناخت رکھنے والے لوگ اس ملک کے اندر اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ اپنے پورے تشخص اور اپنے پورے جی صاحب وجود کے ساتھ محفوظ مامون ہیں، تو اس دستور کی خوبی کی بنیاد پر۔ جب یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی تو آخری بات 2 منٹ کی میں آپ کے سامنے کر دوں، وہ یہ ہے کہ ایک دور تھا اس ملک کے دستور کے بنانے، اردو سمجھ میں آ رہی ہے، دستور کے بنانے میں ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کے دستور کے بنانے میں بھی اپنا حصہ اور اپنی قربانی، اپنا کردار ادا کیا، اور کیا کہ نہیں کیا؟ اب جبکہ پھر ایک مرتبہ حالات کا رخ بتا رہا ہے کہ دستور کی حیثیت کو، دستور کے درجے کو، دستور کے اندر دی گئی ضمانتوں کو محدود کر کے پھر سے اس ملک کے باشندوں کو غلامی کے جی صاحب غار کی طرف ڈھکیلا جائے، تو ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، جیسے ملک کے چلانے کے لیے دستور بنانے میں ہمارے بڑوں نے حصہ اور کردار ادا کیا،
انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ملک کے دستور کے بچانے میں بھی ہم اپنے بڑوں کی نقل کریں گے اور اس ملک کے دستور کو بچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے. کعبے کریں گے انشاءاللہ. جو جس سے جیسے بن پڑتا ہو، تعلیم یافتہ فرد تعلیمی اعتبار سے، جیسا محنت کرنے والا فرد محنت کے اعتبار سے، جیسا جو ہے مال والا اپنے مال کے اعتبار سے، جسمانی طاقت رکھنے والا اپنے جسمانی طاقت کے اعتبار سے، افرادی طاقت رکھنے والا افرادی طاقت کے اعتبار سے، اس ملک کی وہ خوبی جو ساری دنیا اس ملک کی جمہوریت کی طرف نظر رکھتی ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہے اس ملک کا دستور اتنا بہترین ہے، دیکھنے میں رنگ الگ ہے، لیکن ایسا بہترین گلدستہ شاید دنیا کے کسی ملک کو نصیب ہوا ہو. ایسا دستور ہم کو ملا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے بڑوں نے دستور بنایا، ہماری ذمہ داری ہے دستور بچانا. اس کے لیے جو قربانیاں اس زمانے میں ضروری تھی ہمارے بڑوں نے دی. اس زمانے میں جس درجے کی قربانی یہ ملک مانگے گا اس کے لیے ہم سب تیار ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ملک و ملت کے تئیں اور انسانیت کے تئیں جو کچھ خدمت ہم کر سکتے ہیں اپنے علم سے، اپنے مال سے، اپنی طاقت سے، اپنے جسم سے، اس ملک کو جو خدمت ہم دے سکتے ہیں اللہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اسلام کی حقانیت کو واضح فرمائے. ہمارے قلوب میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے مر مٹنے کی اے اللہ جذبوں کو پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.